ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق FATF کی کامیابی کا سہرا جنرل قمر جاوید باجوہ کے سر ہے۔ اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر GHQ میں پاکستان آرمی میں ایک میجر جنرل کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا۔ اس سیل نے مختلف محکمہ وزارت اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکانزم بنایا، پھر ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا۔ اس پر ان تمام محکمہ وزارتوں اور ایجنسیز سے عمل درآمد بھی کروایا۔ اس سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ، ٹریڈر فائنینسنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل سے قابو پایا گیا، جس کی وجہ سے FATF میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس ضمن میں FATF ایکشن پلان میں پیش رفت ہوئی اور تمام نکات پر عمل درآمد کیا گیا۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ضمن میں تمام پوائنٹس پر عمل درآمد مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان کو 2018 میں 27 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا تھا۔ جون 2022 میں پاکستان کے 27 ایکشن آئٹمز میں سے 27 نکات مکمل کر لیے۔ آخری ایکشن پلان بھی جون 2022 میں مکمل کر لیا۔ پاکستان کو جون 2021 میں FATF کی طرف سے ایک اور ایکشن پلان دیا گیا، جس کا بنیادی مقصد منی لانڈرنگ روکنا تھا۔ اس ایکشن پلان کے 7 نکات تھے اور لانڈرنگ اور ساتھ مکمل کر لیے گئے۔ دونوں ایکشن پلان 34 نکات پر مشتمل تھے۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ پر مبنی اس ایکشن پلان کو 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کر لیا گیا۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں 7 روزہ فائرنگ پریکٹس اور ٹکٹس کے متعلق ریفریش کورس کا اہتمام۔ SSP آپریشن وسیم ریاض خان نے کورس مکمل کرنے والے 19 پولیس افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ریفریش کورس کا مقصد پولیس فورس کی استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ شہریوں کی حفاظت اور جرائم کی بے خنی مزید بہتر ہو سکے۔ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں 7 روزہ فائرنگ پریکٹس اور ٹکٹس کے متعلق ریفریش کورس کے اختتام پر SSP آپریشن وسیم ریاض خان نے کورس مکمل کرنے والے 19 پولیس افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کورس میں مختلف اقسام کے اسلحے سے متعلق آگاہی استعمال کا طریقہ، ریڈ اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹکٹس کی اعلیٰ تربیت دی گئی۔ کورس میں ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت بھی دی۔ اب تک 32 کورسز میں راولپنڈی پولیس کے 639 افسران اہلکاران کو تربیت فراہم کی گئی۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ PTI کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم فیصلے کے خلاف آج ہی ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ PTI الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کریں گی، آج ہی پٹیشن دائر کریں گے۔